اسی ضمن میں ایک اور اہم مسئلہ بھی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی بہت سارے جو رویا صالحہ مبشرات ہیں اللہ کی طرف سے، حضور کو بھی خواب آئے اور حضور علیہ السلام نے اس کو بیان بھی کیا، اور اس میں ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ خواب کا تعلق جو کہ زیادہ تر مستقبل کے امور سے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو آنے والے خواب کا تعلق بھی بہت ساروں کا مستقبل کے امور سے تھا، جس کا میں ایک بڑی زبردست آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں حضور علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے، صحیح مسلم میں۔ حضور علیہ السلام کو خواب میں دو جھوٹے شخصوں کے بارے میں جو بعد ازاں کذاب ثابت ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے، اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے اطلاع فرما دی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5818۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے عہد میں آپ حیات ظاہری میں موجود تھے، تشریف فرما تھے، کہ مسیلمہ کذاب مدینہ منورہ میں حضور سے ملنے آیا حیات ظاہری میں، اور آ کر کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بعد اپنی خلافت سونپ دیں، یعنی مجھے اپنا خلیفہ نامزد کر دیں، تو میں ان کی پیروی کر لوں گا۔ جب وہ آیا تھا تو اس کے ساتھ اپنی قوم کے، اس کی قوم کے بہت سارے لوگ تھے۔ وہ اطلاع حضور علیہ السلام تک پہنچی، حضور تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو ثابت بن قیس بن شماس یہ بھی حضور کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضور کے ہاتھ میں ایک شاخ تھی۔ مسیلمہ کا یہ پیغام حضور تک پہنچ گیا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو نامزد فرما دیں تو وہ آپ کی تابعداری کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے آ کر مسیلمہ اور اس کے ساتھیوں کے پاس جب تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے تم یہ کہتی ہو کہ میں تمہیں اپنے بعد خلیفہ نامزد کروں، بلکہ تم مجھ سے یہ چھڑی جو آپ کے ہاتھ میں تھی، فرمایا یہ لکڑی کا ٹکڑا بھی مانگو گے تو میں تجھے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ میں تیرے متعلق اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا، اور اللہ بتا چکا تھا کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تو نے میری اطاعت سے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ تجھے قتل کر دے گا۔ جو مسیلمہ بعد ازاں عہد صدیقی میں قتل ہوا، یہ اس کی طرف اشارہ تھا، حضور کی بشارت تھی، آپ نے پہلے فرما دی تھی۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا اب میری جگہ پہ ثابت بات کرے گا تم سے۔ یہ بات ختم ہو گئی واقعہ۔ حضرت ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ حصہ جم گیا ٹکڑا کہ حضور نے اچھا، اور آگے حضور نے تشریف لے جاتے ہوئے فرمایا، یہ فرما دیا کہ میری جگہ پر ثابت بات کرے گا، اور آپ نے فرمایا تو وہی ہے جس کے بارے میں مجھے خواب میں دکھا دیا گیا تھا، اور یہاں ثابت موجود ہے، وہ میری جگہ تو اس سے بات کرے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا نا کہ تو وہی ہے جس کو مجھے خواب میں دکھا دیا گیا تھا، فرماتے ہیں پوری گفتگو میں یہ حصہ میرے ذہن میں اٹک گیا۔ بعد ازاں جب اس کی جستجو کی تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا تھا۔ جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کو حضرت ابو ہریرہ بتا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے حضور علیہ السلام سے سنا تھا کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں میرے دونوں ہاتھوں میں کنگن دیکھے، مجھے وہ خواب میں برے محسوس ہوئے، اچھے نہیں لگے۔ تو خواب ہی میں حضور فرماتے ہیں مجھ پر وحی کی گئی کہ ان کو پھونک مارے۔ میں نے جب ان کو پھونک مارے تو وہ اڑ گئے، پھونک مار کے اڑا دوں تو پھونک ماری تو وہ اڑا دیے گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس خواب کی تعبیر یہ کی، صحیح مسلم حدیث نمبر 5818، میں نے تعبیر یہ کی کہ میرے بعد دو جھوٹے لوگوں کا ظہور ہوگا، میرے فوراً بعد۔ وہ کنگنوں کی حضور نے خود یہ تعبیر فرمائی۔ اب دیکھیں نا، سونے کے کنگن، اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ خواب نظر کچھ آتا ہے، اس کے معاملات کچھ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں سادہ لوگ خواب کی کیفیت کو من و عن دنیا پہ منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی عام بندہ آپ سنے خواب کنگن، وہ کہے گا کوئی دولت کی علامت ہے یا کوئی اس طرح کی علامت ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو حضور نے تعبیر یہ فرمائی کہ یہ دو جھوٹے اشخاص کا ظہور ہوگا، اور آپ نے فرمایا احدہم الانسیہ صاحب الصناء والآخر مسیلمۃ صاحب یمامہ، اس میں سے ایک جو ہے وہ انسی ہے جو صنعاء سے اٹھے گا، اور دوسرا یمامہ سے اٹھے گا، اور وہ مسیلمہ ہے۔ حضور نے خود اس کی تعبیر بھی بتا دی، اور پھر آپ نے نگاہ نبوت سے اس کی پیشین گوئی فرما دی کہ یہ دو شخص، یہ بشارات نبوت میں سے بھی ہے کہ ابھی اس طرح صراحت سے یہ سامنے نہیں آئے تھے، حضور علیہ السلام نے فرما دیا۔ پھر صحیح مسلم حدیث نمبر 5819، حضرت ابو ہریرہ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا۔ اب حضرت ابو ہریرہ براہ راست وہی خواب بیان کر رہے ہیں جو پہلے ابن عباس سے تھا۔ میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں، زمین کے خزانے لائے گئے، چابیاں نہیں، خزانے لائے گئے، اور میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن رکھے گئے جو مجھے برے معلوم ہوئے،
اور میں ان سے متفکر ہوا، مجھے فکر ہوئی کہ یہ کیا ہے، پھر مجھے وحی کی گئی کہ ان کو پھونک مار دیں، میں نے پھونک ماری تو وہ اڑ گئے، اور میں نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ یہ دو کذابوں کا ظہور ہوگا، یہ اس کی نشانی ہے، ایک صنعاء سے اور دوسرا یمامہ سے، وہی دو لوگ جن کا میں ذکر کر چکا۔ تو یہ وہ خواب تھا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ختم نبوت کا بھی اس کے اندر ایک دخل ہے، یعنی ختم نبوت ایک ایسا قطعی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح حضور نے نصوص کے ذریعے، اپنے ارشادات کے ذریعے، اور قرآن نے نص قرآنی آیات کے ذریعے اس عقیدے پر بند باندھا، اسی طرح حضور کی بشارات کے ذریعے حضور علیہ السلام کو یہ بھی حضور نے بتا دیا کہ میرے بعد یہ لوگ آئیں گے، اور چند کی نشاندہی ان کے ناموں، ان کے علاقوں کے ساتھ کر دی، جس میں یہ دو لوگ تھے۔